امین حاضرین، سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقم الصلاة لذکری، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پشتی، بحق خواجہ عثمان ہاروں، مدد کن یا معین دین چشتی۔ غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ ایما مددے۔ قادری امنار ہے یا غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میں زنم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مورق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابنہما والفاطمہ۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے۔ دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے۔ سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے اور بندوں کی زندگی اچھی سنور جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو چیز بڑی انمول عطا فرمائی ہے۔
ایک کا نام ہے صبر اور دوسرا کا نام ہے شکر. صبر کا کنارہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں سے شروع کریں، لیکن دوسرا کنارہ جو ہے، ندی کے دو پارٹ ہوتے ہیں، ایک اس طرف اور ایک اس طرف. اسی طریقے سے صبر کے بھی دو پارٹ ہیں، ایک اس طرف جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس طرف جہاں پہ ختم ہوتا ہے. صبر کے دو پارٹ ہیں. کرنے والے کا نام ہے، جہاں سے شروع کر رہا ہے اس کا نام ہے بندہ. سبحان اللہ. جو صبر کرنے والے ہیں اس کا نام ہے بندہ، اور جہاں پہ ختم ہوتا ہے اس کا نام ہے اللہ. زور سے بولو. ہم صبر کریں گے، ہم یہاں سے شروعات کریں گے. صبر کرنے کی شروعات ہم کر رہے ہیں، اس لیے ہم بندہ ہیں، اور صبر میں کامل ہو رہے ہیں اور پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں، اور جہاں پہنچ رہے ہیں اس کا نام ہے اللہ. وہ کیسے؟ تو ایک مثال دو آپ نے. رمضان کا مہینہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا کہ ہم مسلمانوں میں ایک رمضان کا مہینہ آتا ہے. جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے وہاں سے ہم روزہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جیسے چاند نظر آتا ہے وہاں پہ ہم روزہ ختم کرتے ہیں، یعنی عید کی تیاری کرتے ہیں. تو رمضان کے مہینے میں 30 یا 29 دن تک جو روزے کے دن آتے ہیں، ایام الصوم، تو سحر سے لے کر افطار تک ہم بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، نڈھال ہو جاتے ہیں، حلق کے اندر کانٹے چبھنے لگتے ہیں. پھر بھی ہمیں ایک خوف ہے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور افطاری تک اس کو بچاتے ہوئے جانا ہے، اس لیے کہ اگر بیچ میں اگر توڑ دیں گے تو اللہ کے ساتھ بے وفائی ہو جائے گی، اور ہمیں بے وفائی منظور نہیں ہے. ہمیں تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے اور اللہ کے لیے تکمیل کرنا ہے. افطاری تک آپ سلامتی کے ساتھ آ جاتے ہیں. اسی طریقے سے 29 دن یا 30 دن آپ نکالتے ہیں. جب اخیر دن کا روزہ ہوتا ہے، جسے 29واں یا 30واں روزہ کہتے ہیں، اخیر دن کا روزہ ہوتا ہے، تو ایک پیغام فرشتوں کے سامنے اللہ کا نشر ہوتا ہے، اور اس نشری پیغام کو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے ایک معجزہ کہا جاتا ہے. یہ بندے کے لیے ایک معجزہ ہے اور اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ کی طرف سے گفٹ ہے. کیا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہ. اے میرے فرشتوں، ان بندوں نے، میرے محبوب کی امتوں نے روزہ رکھا ہے. نماز کا بدلہ ہے جنت، زکوٰۃ کا بدلہ ہے جنت، حج کا بدلہ ہے جنت، قرآن کی تلاوت کا بدلہ ہے جنت، تسبیح و تحلیل کا بدلہ ہے جنت. لیکن ان بندوں نے روزہ رکھا ہے، محبوب کی پیاری امت ہے. اب میں اس کو روزے کا بدلہ جنت نہیں بلکہ روزے کا بدلہ میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں، اپنے آپ کو دے رہا ہوں. صبر کا انجام کیا ملا؟ یعنی ہمیں خدا مل گیا. شروع کیا ہم نے صبر سے، اور اختتام اللہ کی ذات پہ ہو رہا ہے. اللہ کی ذات ہمیں اپنا بنا رہی ہے، اللہ کی ذات ہمیں اپنا بنا رہی ہے. الحمدللہ. تو یہ صبر، اور صبر کا معنی یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک جگہ پر میں نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے چاہے جتنوں بڑا ظالم ہو، فاسق و فجار ہو، آپ پہ جبر کرنے والا ہو، آپ صبر کر لیجئے، آپ صبر کر لیجئے. یہ ضروری نہیں کہ تھپڑ کا جواب تھپڑ دے دیا جائے، اینٹ کا جواب اینٹ سے دیا جائے، پتھر کا جواب پتھر سے دیا جائے، بولیوں کا جواب بولیوں سے دیا جائے. یہ ضروری نہیں ہے. آپ صبر کیجئے. اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں تو صبر کیجئے. ظالم اپنے انجام تک خود بخود پہنچ جائے گا اگر آپ حق پر ہیں تو. کیوں؟
کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے کہ ان اللہ مع الظالمین. قاری قطب الدین صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا. اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا ہے کہ ان اللہ مع الظالمین، ان اللہ مع الفاسقین، ان اللہ مع الفاجرین. اللہ نے کہیں نہیں کہا ہے، لیکن اللہ نے بہت ساری جگہوں پر کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو اگر ہم صبر کرتے ہیں تو اللہ کا ساتھ ملتا ہے، اللہ کا سہکار ملتا ہے، اللہ کا سپورٹ ملتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک عظیم تحفہ دیا ہے نماز کا. نماز بھی ایک صبر کا آلہ ہے، نماز بھی ایک صبر کا آلہ ہے. آپ جیسے اللہ اکبر کہتے ہیں، یہاں سے لے کر اور اختتام صلاۃ نماز تک جب تکمیل نہیں ہوتی ہے، اس وقت تک جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، منہ قبلے کی طرف سے پھر گیا، آپ کی نماز گئی. آپ دیکھتے ہیں نا، کبھی کبھی رنگ آتا ہے تو آپ سامنے کہتے ہیں بھائی بات نہیں ہو پائے گی، نیٹ ورک پکڑا نہیں رہا موبائل میں، نیٹ ورک پکڑا نہیں رہا، بات نہیں ہو پائے گی، بعد میں کرنا، آدھے گھنٹے کے بعد کرنا. تو اللہ اکبر کہتے ہیں تو آپ کا چہرہ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہا نا، اس وقت سے لے کر نماز کے اخیر تک آپ کا نیٹ ورک چہرے کا کعبہ شریف کے پاس چلا گیا ہے، اور آپ کعبہ شریف کے نیٹ ورک میں ہیں. اور جیسے آپ نے چہرہ پھیرا، نیٹ ورک ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، نیٹ ورک ختم ہو گیا. اب یہ نماز کے اندر نہ کسی سے بات کر سکتے، نہ کسی سے گفتگو کر سکتے، نہ کسی کو سلام کر سکتے، نہ کسی کو نہ کہیں کھانا کھا سکتے ہیں، نہ پانی پی سکتے ہیں. اللہ اکبر کا اس کا نام ہی ہے تکبیر تحریمہ. اور تکبیر تحریمہ کا معنی ہے حرام کرنے والی تکبیر. تکبیر تحریمہ کا معنی ہے حرام کرنے والی تکبیر. یعنی اللہ اکبر کہا، دنیا و ما فیہا کی تمام اشیاء آپ پر حرام ہو گئی، اب آپ اللہ کے لیے ہے اور اللہ آپ کے لیے ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے بارگاہ میں جھکا دیا ہے، اللہ کے لیے جھکا دیا ہے، تو اب آپ خدا کے لیے اور خدا آپ کے لیے. یہ بہت بڑا صبر ہے. اور جب ہم اس صبر کو پار کرتے ہیں، کراس کرتے ہیں، تو ایک مژدہ آتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے بندے نے نماز کی تکمیل کر لی ہے. یہ بتاؤ کہ دنیا میں جب کوئی مزدور کام کرتا ہے صبح سے شام تک، تو جب شام کو کام کی تکمیل ہو جاتی تو اس کا سیٹ، اس کا مالک اس کو کیا کرتا ہے؟ کہ اے مولا تو خوب جانتا ہے، اس کا مالک اس کو اجرت دیتا ہے، اس کو مزدوری دیتا ہے، اس کی مزدوری دیتا ہے. کہ میرے فرشتوں، میرے بندوں نے نماز تکمیل کر لی ہے، میں بھی مالک ہوں اپنے بندے کا. دنیا کے مالک فلوس یعنی پیسہ دیتے ہیں، میں مالک ہوں اپنے بندوں کا. گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان تمام بندوں کی مغفرت فرما دی ہے جس نے میری نماز پڑھی ہے. تو یہ مژدہ ہمیں مل رہا ہے مغفرت کا. اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ جب تم پہ کوئی مصیبت آئے، تو تم دو کام کرو. پہلا کام یہ ہے کہ آپ صبر کرو، چاہے وہ مصیبت کسی انسانوں کی طرف سے ہو، چاہے اللہ کی طرف سے ہو بیماری ازاری کے روپ میں، یا انسانوں کی طرف سے ہو ظلم و جبر کے روپ میں، تو آپ صبر کرو. اور صبر کے ساتھ ساتھ کیا کرو؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. جب ایسے مشکلات کے مراحل میں تم گھر جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں راستہ بتایا ہے، نکلنے کا راستہ بتایا ہے کہ اگر تم اس
اس سے نکلنا چاہتے ہو تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو نماز اور صبر کے ساتھ تم رہو، اور نماز اور صبر سے، صبر اور نماز سے مدد چاہو، تمہاری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن یہ بتائیے پریکٹیکل طور پر جب ہمیں کوئی مصیبت آتی تو کیا ہم نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے ہم مدد چاہتے ہیں؟ بھاگتے ہیں کسی طاقتور کے پاس کہ فلاں آدمی ہم کو ستا رہا ہے اور میری طاقت نہیں کہ میں اس سے بدلہ لے سکوں، آپ سے مدد مانگنے آیا ہوں، اس ظالم کی شر سے میری حفاظت فرمائیے۔ کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی طاقتور ہے؟ اور جب خدا نے خود راستہ بتا دیا ہے کہ جب تم پر ظلم ہو رہا ہو، جب تم مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہو، تو آؤ میرے بندو تم مجھے پکارو، میں تجھے اس کا اجر عطا فرماؤں گا، اور میں راستہ بتاؤں گا کہ ظالموں کے شر سے کیسے بچا جاتا ہے، اور میں تمہاری طرف سے ظالموں سے بدلہ لوں گا۔ لیکن ہم اس میدان میں 0-0 ہیں۔ تو ایک لفظوں میں اگر کہا جائے، قاری قطب الدین صاحب، ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو یہ لفظ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہم قرآن مانتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن کے 30 پاروں کو مانتے ہیں، لیکن قرآن کی نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے۔ اگر قرآن کی مانتے تو ہمارا حشر یہ نہیں ہوتا جو آج ہو رہا ہے۔ اور ایک ہے صبر کے بعد ایک شکر، یہ دو چیز اللہ کی طرف سے جو یہ دو اسکیم ہے، بہت کامیابی اسکیم ہے۔ جا رہے ہیں مدینہ شریف کی حاضری میں، راستے میں ایک پتھر ملا، دکھ نہیں رہا تھا، ٹکرا گئے، گر گئے، گھٹنے پر ضرب آئی، دونوں ہاتھوں کے ہتھیلیوں پر ضرب آئی، آواز نکلا اللہ تیرا شکر ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا آواز آئی؟ اللہ تیرا شکر ہے۔ پیچھے بندہ کھڑا ہوا ہے، کہا اس میں اللہ تیرا شکر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں اس راز کو سمجھا نہیں، ذرا مجھے یہ راز بتائیے۔ کہا میرے بھائی، اللہ چاہتا تھا تو میرا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا، میرا پاؤں بھی ٹوٹ جاتا، میرا ہاتھ بھی ٹوٹ جاتا، میرا پاؤں بھی ٹوٹ جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف چوٹ پر ہماری نجات عطا فرمائی، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ نے دیکھا ہے رات کی تاریکی ہے، اندھیرا گھپ ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، راستے میں ایک بڑا سا کچھ تھا، ٹکرا گئے، کچھ تھا ٹکرا گئے، بیلنس نہیں ہو پایا، جس سے ٹکرا گئے اسی پر ہاتھ رکھ دیا اور سنبھل گئے اور کھڑے ہو کر چلے گئے مسجد میں، تہجد کی نماز پڑھ لی، فجر کی اذان ہوئی، فجر پڑھ لی، اشراق پڑھ لی۔ اشراق پڑھ ہی رہے تھے کہ آس پاس سے آواز آنے لگی کہ کل تو یہ لکڑے کا ٹکڑا تھا، حضرات کل تو یہ لکڑے کا ٹکڑا تھا، شام تک لکڑے کا ٹکڑا تھا، صبح میں لکڑے کا ٹکڑا دیکھا، دوپہر میں لکڑے کا ٹکڑا دیکھا، شام کو لکڑے کا ٹکڑا دیکھا، لیکن یہ کیا بات ہے؟ اس میں لوہا بھی ہے، لکڑا بھی ہے، اور اس میں کنکر بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہے، اور یہ ایک چیز کیا ہے کہ نہ جانے کیا ہے، زور سے بولو، نہ جانے کیا ہے۔ شکر کا مقام یہ ہے کہ الحمدللہ اس ٹھوکر کے بعد سرکار سیدنا برہان الدین قطب عالم سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس میں لکڑی ہے، لوہا ہے، کنکر ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ اتنا کہہ کے نکل گئے، صبح میں 5 چیز اس میں موجود ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو آپ نے واویلا نہیں کیا، آپ نے صبر کیا، اور صبر کے ساتھ شکر کیا کہ
اور شکر کا انعام یہ ملا کہ آج بھی سرکار قطب عالم میں وہ پتھر رکھا ہوا ہے، اس کا ایک ٹکڑا احمد آباد میں ہے اور دوسرا ٹکڑا کراچی میں ہے، اور آج بھی دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ نہ جانے کیا ہے۔ تو یہ صبر اور شکر بہت بڑی چیز ہے میرے دوستو۔ تھوڑی تھوڑی سی بات پر رنجش ہونا، تھوڑی تھوڑی سی بات پر لڑ لینا، تھوڑی تھوڑی سی بات پر بغاوت پہ اتر جانا، تو یاد رکھو ایک دن حساب والا دن آنے والا ہے جسے قیامت کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن محاسبے کا یہ عالم ہوگا کہ اگر ایک بے سنگ والی بکری کو سنگ والی بکری نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ دونوں کو زندہ فرمائے گا اور سنگ والی بکری سے اس کا حساب لے گا، اس کے بعد مٹی بننے کا حکم فرما دے گا۔ ایک بے سنگ والی بکری کو ایک سنگ والا بکرا اگر مار رہا ہے، اس کا بھی حساب کل قیامت کے دن لیا جا رہا ہے، تو تم محبوب کی امت ہو، اور پھر ایسے معمولی تمہارا درجہ نہیں ہے۔ آپ اپنی طاقت عظمت کو پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات کے درجے میں رکھا ہے، اشرف المخلوقات، اور پھر اس محبوب کی امت میں ہو کہ جو محبوب اپنی امت کو نہ پیدائش کے وقت بھولا، نہ قبر میں بھولا، جہاں گیا رب حبلی امتی کہتا رہا۔ تو اگر آپ صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، لیکن صرف سننے سے نہیں، عمل کرنے سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر اور شکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔